الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم صدقے کے فضائل بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے۔ کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اعلان فرمایا، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا۔ ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے اور اس کے پاس جو 4 درہم تھے وہ اس نے سائل کو پیش کر دیے۔ حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ عرض کیا، نمبر 1 میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، نمبر 2 مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے، نمبر 3 مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو، نمبر 4 میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی۔ غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا۔ آقا نے سبب تاخیر دریافت کیا تو اس نے واقعہ کہہ سنایا۔ آقا نے پوچھا، پہلی دعا کون سی تھی؟ غلام بولا، میں نے عرض کیا، دعا کیجئے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں۔ یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا، جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پوچھا، دوسری دعا کون سی کروائی؟ کہا، جو 4 درہم میں نے دے دیے ہیں اس کا نیم البدل مل جائے۔ آقا بول اٹھا، میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ پوچھا، تیسری دعا کیا تھی؟ بولا، مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، چوتھی دعا بھی بتا دو۔ کہا، میں نے التجا کی کہ میرے آقا کی، آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا، 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ کر لی ہیں، چوتھی سب کی مغفرت والی بات میرے اختیار سے باہر ہے۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا، جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں تمہارے غلام منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس غلام نے صرف 4 درہم صدقہ کیے تو اللہ پاک نے اسے اس کے آقا کے ذریعے ان 4 درہم کے بدلے میں 4000 درہم عطا کیے، اور اسے غلامی سے آزادی کا پروانہ بھی مل گیا۔ نیز اللہ پاک نے اس صدقے کی برکت سے غلام اور اس کے آقا سمیت کئی لوگوں کی مغفرت بھی فرما دی۔ واقعی جو اللہ پاک کی راہ میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اللہ پاک کی راہ میں حسب توفیق ضرور صدقہ کیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم ہمیں اس کی بے شمار دینی و دنیاوی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ضمناً صدقہ کی تعریف بھی سن لیتے ہیں۔ چنانچہ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ پاک کی راہ میں دی جائے اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت کی جائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صدقے کی بیان کردہ تعریف کے ضمن میں یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی صدقہ وہی ہے جس سے مقصود ریاکاری، حب جاہ اور لوگوں میں اپنی واہ واہ نہ ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا و خوشنودی اور اس کی طرف سے ملنے والے ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے دیا گیا ہو۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ناکارہ ہو جائے یا ہمارے کسی کام کی نہ رہے وہ چیز صدقہ کرنی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ انسان جو چیز اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کر رہا ہو وہ کارآمد ہونے کے ساتھ ساتھ عمدہ، بہترین اور مرغوب و پسندیدہ بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے، اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب ترین مال خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کنجوسی سے کام لینے کی بجائے اچھی اچھی نیتوں اور اخلاص کے ساتھ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کریں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک ہی کا دیا ہوا ہے، لہٰذا اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی رضا کے لیے صدقہ کرنا یقیناً نعمتوں میں مزید اضافے کا باعث ہوگا، جبکہ اس کے برعکس قدرت کے باوجود صدقہ و خیرات سے ہاتھ روک لینا اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے محرومی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، واقعی راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا، صدقہ و خیرات میں کنجوسی کرنا، گن گن کر مال جمع کرنا اور حاجت مندوں کی طرف سے منہ پھیر لینا بہت محرومی کی بات ہے، کیونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا تو سعادت کا کام ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ نیک کام اللہ پاک کسی اور سے لے لے گا۔ یاد رکھیے، جس طرح راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے مفید ہے، اسی طرح بخل سے کام لینا بھی اس کی اپنی ہی ذات کے لیے خسارے یعنی نقصان کا باعث ہے۔ نیکی کے کاموں کے لیے اللہ پاک اپنے سخی بندوں کو چن لیتا ہے جو دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خوب خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر دن دگنی اور رات چگنی ترقی و برکت ہی ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ کنجوس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کثیر مال و دولت کے باوجود اسے اپنا مال کم لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صدقات واجبہ و نافلہ کی ادائیگی کرنے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے اور مخلوق خدا کی مدد کرنے سے زندگی بھر کتراتا رہتا ہے کہ کہیں میرے مال میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ بالآخر ایک دن موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کا سارا مال اس کے ورثاء کے پاس چلا جاتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 410 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ اول کے صفحہ 74 سے کنجوسی کے انجام کے بارے میں ایک عبرت ناک حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں، کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا۔
اللہ پاک کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا۔ بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے، الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر آئے تو ان سے کہا جاؤ اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا، اپنے غلاموں سے کہا جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو۔ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو، میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب و نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب تو یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر تو مجھے اللہ پاک کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت اور لعنت کا مستحق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کو غنیمت جانیے۔ یقیناً یہ زندگی جہاں ایک بہترین نعمت ہے، وہیں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں کمانے اور آخرت بنانے کی زبردست مہلت بھی ہے۔ لہٰذا جتنی سانسیں باقی بچی ہیں ان میں جلدی جلدی نیکیاں کمائیے، خوب صدقہ و خیرات کر لیجئے، ورنہ پیغام اجل آنے کے بعد یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر چاہنے کے باوجود بھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ پاک پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا اپنا مال جو در حقیقت اسے آخرت میں کام آئے گا، اسے اللہ پاک کی رضا و خوشنودی دلائے گا اور نارے دوزخ سے بچائے گا، وہ وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کے طور پر نیک کاموں میں خرچ کر دیا۔ البتہ وہ مال جو اس کے پاس موجود ہے اور وہ اسے اپنا ہی مال سمجھتا ہے، وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، حقیقت میں تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا حارث بن سوید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال زیادہ پیارا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا یعنی راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا یعنی دنیا میں وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ احادیث مبارکہ میں صدقہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ نمبر 2، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ نمبر 3، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 4، نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ نمبر 5، صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ نمبر 6، بے شک مسلمانوں کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والوں سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ نمبر 7، جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ نمبر 8، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آخری حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں خیرات کرنے والے سخی کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے کہ اولاً تو اس پر دنیاوی مصیبتیں آتی نہیں، اور اگر امتحاناً آ بھی جائیں تو رب پاک کی طرف سے اسے سکون قلبی نصیب ہوتا ہے جس سے وہ صبر کر کے ثواب کما لیتا ہے، غرض کہ اس کے لیے مصیبت معصیت یعنی گناہ لے کر نہیں آتی، مغفرت لے کر آتی ہے۔ بری موت سے مراد خرابی خاتمہ ہے یا غفلت کی اچانک موت یا موت کے وقت ایسی علامت کا ظہور ہے جو بعد موت بدنامی کا باعث ہو، اور ایسی سخت بیماری ہے جو میت کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر کے ذکر اللہ سے غافل کر دے، غرض کے سخی بندہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ فرمایا کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور کوئی ظلم نہیں کیا جاتا جس پر وہ صبر کرے، مگر اللہ پاک اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور کوئی اپنے لیے مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ پاک اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور تمہیں ایک اور بات بتا رہا ہوں، اسے یاد رکھو۔ فرمایا دنیا 4 قسم کے بندوں کی ہے، وہ بندہ جسے اللہ پاک نے مال اور علم دیا تو وہ اس میں اللہ پاک سے ڈرتا اور نیک اعمال کرتا ہے، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ پاک کا حق پہچانتا ہے، صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ شخص بہترین درجے میں ہے۔ نمبر 2، وہ بندہ جسے اللہ پاک نے علم دیا اور مال نہیں دیا، وہ خلوص نیت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں یعنی پہلے شخص کی طرح عمل کرتا، اسے اس کی نیت کا بدلہ ملے گا، اور ان دونوں یعنی پہلے اور دوسرے کا ثواب برابر ہے۔ نمبر 3، وہ بندہ جسے اللہ پاک نے مال دیا اور علم نہ دیا تو وہ اپنے مال میں بغیر سوچے سمجھے تصرف یعنی خرچ وغیرہ کرتا ہے، اس میں اپنے رب پاک سے نہیں ڈرتا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتا، اور نہ ہی اس میں حقوق اللہ کو پہچانتا ہے یعنی صدقہ و زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ شخص بدترین درجے میں ہے۔ نمبر 4، وہ بندہ جسے اللہ پاک نے نہ مال دیا اور نہ علم، یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں یعنی تیسرے شخص کی طرح تصرف کرتا، اسے اس کی نیت کا بدلہ ملے گا، اور ان دونوں تیسرے اور چوتھے شخص کا گناہ برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ جو اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو تنگ دستی کے وجہ سے مال تو خرچ نہیں کر سکتے مگر ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال آیا تو ہم بھی راہ خدا میں خرچ کریں گے، تو ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ بہترین درجے میں ہوں گے۔ اے کاش ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے اسلاف و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ نقش قدم پر چلتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا